مرنے سے چند منٹ پہلے ہی حضرت ملک الموت اس بندے کو نظر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی ملک الموت روح نکالنے کے لیے نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس انسان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے ہی اس کے نس کو حضرت ملک الموت چھوتے ہیں، روح کو نکالنے کے لیے اس کے دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی پیاس لگتی ہے کہ سمندر پلا دو تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موت کے وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جاتا ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال اتار لی جاتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے 300 جگہ تلوار سے کاٹا گیا ہو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گناہگار انسان کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے، مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ خاردار کانٹے دار درخت ہو اور اس درخت کے اوپر بھیگا ہوا اون ڈالا جائے اور اون کو کھینچ لیا جائے تو جیسے وہ اون تار تار ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان کی ہڈیاں اور رگوں کو توڑ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک بندے کے پاس تو ملک الموت بڑی خوبصورت شکل میں آتے ہیں اور آ کر اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اور گناہگار بندے کے پاس جب آتے ہیں تو بڑی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، اور اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں نا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی روح کھینچ کر سب سے پہلے گھٹنوں میں آتی ہے، اور اگر گناہگار بے نمازی فاسق فاجر انسان ہوتا ہے تو اس کی روح کو گھٹنوں میں روک دیا جاتا ہے، اور آواز آتی ہے کہ اس کی روح کو گھٹنوں میں روک کر مزید تکلیف کا سبب بنایا جائے، پھر اس کی روح کو پیٹ میں روک دیا جاتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے، آواز آتی ہے کہ اس کی روح کو پیٹ میں روک کر مزید تکلیف کا سبب بناؤ، پھر اس کی روح کو سینے میں روک دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سینے میں ایک پیس ڈالنے والی چکی سی چل رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی روح کو دماغ کے اندر روک دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دماغ کے اندر اس کی روح کو روکا جاتا ہے تو اس کے دماغ کی ساری نسیں پھٹ جایا کرتی ہیں، اور جب اس کی روح نکلتی ہے نا انسان کی تو منہ کے ذریعے سے اس کی روح کو حضرت ملک الموت کھینچ لیا کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس کی روح کو کھینچتے ہیں تو وہ اپنی روح کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے، اسی لیے بعض مردوں کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، کھل جاتی ہیں آنکھیں، اور وہ روح کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے، روح کو جاتا ہوا وہ بندہ دیکھتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مردے کو جب روح کو کھینچا جاتا ہے تو وہ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز اپنے کانوں سے سنتا ہے، ادھر ہڈیاں اس کی بول رہی ہیں چٹ 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 اور ٹوٹ رہی ہیں ہڈیاں اور نسیں، تو وہ ان آوازوں کو اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ لیکن جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں، پاس کے لوگ ہوتے ہیں، گھر والے جو آس پاس بیٹھے ہوئے، وہ ان تمام لوگوں سے بتانے سے قاصر رہتا ہے، وہ نہیں بتا پاتا ہے۔ قرآن مقدس یہی چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ کہ تم بڑے دعوے کرتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں، بڑے تکبر سے ایڑی مار کر چلتے تھے، دیکھو اس بندے کی روح نکال لے، دم ہو تو اس کو روک کر دکھاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ لیکن تمہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ وہ موت کی سختی اور موت کی کڑواہٹ ہے جس ہر بندے کو اس سے گزرنا ہے، لیکن نیک بندے جو ہوں گے ان کے لیے موت بڑی خوبصورت پیغام ہے، بڑا خوبصورت میسیج ان کے لیے موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک بندے کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، ایسے نکالی جاتی ہے جیسے بچہ سو جائے ماں اس کے منہ سے دودھ کو نکال لیتی ہے کہ کہیں اٹھ نہ جائے، اتنی آرام سے اس کی روح کو نیک انسان کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور قبر میں جب رکھا جاتا ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر ایسے دباتی ہے گناہگار کو کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جایا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں اس طرح ڈال کر فرمایا کہ ایسے گھس جاتی ہے، اور نیک بندوں کو بھی قبر دباتی ہے، لیکن نیک بندوں کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار میں دباتی ہے، بڑی اس کو چومتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، تو ان کو پیار میں گلے سے لگاتی ہے، تو قبر ان کو بھی بڑا محبت سے ان کو گلے سے لگاتی ہے، ان سے بڑی پیار کرتی ہے۔ یہ زمین، یہ قبر، زمین پر جب ہم لوگ چلتے ہیں تو یہ زمین سے آواز آتی ہے کہ اے شخص، اے ایڑی مار کے چلنے والے، اے تکبر سے چلنے والے، ستم کے پہاڑ توڑنے والے، اے اللہ کو ناراض کرنے والے، ایک دن آئے گا کہ تو میرے اوپر نہیں بلکہ تو میرے اندر ہوگا، تو میرے پاس ہوگا، تو میرے حوالے کر دیا جائے گا، اور اے شخص میرے پاس آنا تو اللہ کو راضی کر کے آنا۔ لیکن جب وہ بندہ راضی نہیں کرتا ہے اور قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس بندے سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، بہت برا
बुरा हुआ जो तू मेरे हवाले किया गया। जितने लोग मेरी पुश्त पर चलते थे, मेरी पीठ पर चलते थे, उनमें सबसे ज्यादा मैं तुझसे नफरत करती थी। अब आज जब तू मेरे हवाले किया गया है तो आज मेरा सलूक देखेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र ऐसे दबाती है जैसे पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं, और जब नेक बंदे को कब्र में रखा जाता है तो उस कब्र कहती है, तेरा आना मुबारक हो। जितने लोग मेरी पुश्त पर चलते थे, उन लोगों में सबसे ज्यादा तू मुझे महबूब था। आज जब तू मेरे हवाले किया गया है, मेरा अच्छा सलूक भी तू देखेगा। फिर कब्र उसके लिए कुशादा कर दी जाती है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हद्दे निगाह उसकी कब्र को खोल दिया जाता है। जहां तक उसकी निगाह जाती है, कब्र को चौड़ा कर दिया जाता है, कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। फिर वो क़यामत तक ऐश की ज़िंदगी बसर करता है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करके ज़िंदगी गुजार ली तो हमारे लिए राहत ही राहत है। मौत से अच्छा पैगाम कोई नहीं। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर नाराज़ कर दिया थोड़ी सी ज़िंदगी के लिए, तो फिर खुदा की कसम हम नाकाम हैं, और मौत से ख़तरनाक और बुरा हमारे लिए फिर कोई मैसेज नहीं।